حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی کسی کا سہارا بننے کو تیار نہیں ہوگا، قیامت کے دن متکبر لوگوں کی یعنی گھمنڈ کرنے والے لوگوں کی، اب تکبر کہتے کس کو، ذرا اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے تاکہ آگے باتیں سمجھنے میں آسانی ہو جاوے۔ تکبر کہتے کس کو ہیں، گھمنڈ کہتے کس کو ہیں؟ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے دل میں تو کوئی گھمنڈ نہیں ہے، میں تو اپنے دل کو بالکل پاک اور صاف رکھتا ہوں، میں تو اپنا دل بالکل کلیئر رکھتا ہوں۔ میرے بھائیو، ہر ایک کے دل کا جائزہ ہر کوئی آدمی لے سکتا ہے، لیکن اصل حدیث پاک میں نشانی بتلائی ہے، اس نشانی کو ہم پہلے سن لیتے ہیں کہ گھمنڈ کا مطلب کیا ہے، گھمنڈ کس کو کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ میرے بھائیو، حدیث پاک میں لکھا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھمنڈ کرنے والے کو اللہ پاک نے اپنے ذمہ ضروری کر لیا ہے کہ اس پر جنت کو حرام کر دی گئی ہے۔ اور یہاں تک حدیث پاک میں لکھا ہے، فرمایا ایک مرتبہ صحابہ کرام اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، اللہ پاک نے ایک اونٹنی ہمارے نبی کو نصیب فرمائی تھی جو بڑی تیز بھاگنے والی تھی، سارے اونٹ اس کے پیچھے رہ جاتے تھے۔ غالباً اس اونٹنی کا نام حدیث پاک میں قصوہ ہی لکھا ہے، قصوہ اونٹنی تھی جو تیز رفتار بھاگنے والی تھی۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیز رفتار بھاگتی اونٹنی کو دیکھ کر ایک دیہاتی، ایک گاؤں کا رہنے والا آدمی اپنے اونٹ کے بچے پر سوار تھا اور وہ سوچنے لگا کہ یہ محمد عربی کی اونٹنی سب سے تیز کیوں بھاگتی ہے، میں اس اونٹنی کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، اس اونٹنی کو پیچھے کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے اونٹ کو دوڑایا اور دوڑاتے دوڑاتے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب صحابہ کرام نے دیہات کے رہنے والے آدمی کی یہ حرکت کو دیکھا تو صحابہ کرام ناراض ہو گئے کہ یہ دیہات کے رہنے والے آدمی نے کیا کر دیا۔ صحابہ کرام نے ناراضگی کا اظہار کیا اور صحابہ کرام نے اپنی ناراضگی کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ ہمارے نبی سے فرمایا یہ دیہات کے رہنے والے آدمی نے اچھا کام نہیں کیا۔ پھر ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام سن لو، جو دنیا کے اندر اپنی بڑائی کو جتلاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتا ہے، اللہ نے اپنے ذمے لازم کر دیا ہے کہ اس کو دنیا میں ذلیل کریں گے، بلکہ حدیث پاک میں لکھا اللہ نے اپنے ذمے اس کو واجب کر لیا ہے، ضروری کر لیا ہے کہ اللہ پاک اس کو ذلیل کر دے گا۔ تو میرے بھائیو، گھمنڈ تو آدمی کو ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، اور ایسا ذلیل اور رسوا کرتا ہے میرے بھائیو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ دنیا والے جب پتہ چلتا ہے کہ سامنے والا گھمنڈی ہے اس سے نفرت حد درجے کی کرنے لگتے ہیں۔ لیکن گھمنڈ کہتے کس کو ہے؟ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابر، رائی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کا جو حصہ ہے اس رائی کے دانے کے حصے کے برابر تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کو صحابہ کرام نے سن لیا۔ صحابہ کرام کیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر رہ سکتے تھے؟ صحابی نے پوچھ لیا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، فرمایا میرے محبوب مجھے اپنے اچھے لباس کی صفائی پسند آتی ہے، یعنی میں اچھا کپڑا پہننا پسند کرتا ہوں، میں اچھا کپڑا پہننا پسند کرتا ہوں، اور جب کوئی اچھی چیز کو میں استعمال کرتا ہوں تو میری طبیعت خوش ہوتی ہے، جس کو میں پہلے بھی مثال کے طور پر سمجھا چکا ہوں۔ اچھے گھر میں رہنا کوئی گھمنڈ نہیں ہے، اچھا کپڑا پہننا کوئی گھمنڈ نہیں ہے، اچھی ٹوپی کا استعمال کرنا کوئی گھمنڈ نہیں ہے، اچھی کار میں گھومنا کوئی گھمنڈ نہیں ہے، اچھی گاڑیوں میں گھومنا کوئی گھمنڈ نہیں ہے۔ اب
اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی یہ تکبر میں داخل تو نہیں؟ یعنی میں اچھی اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہوں اور اچھی چیزوں کو استعمال کر کے میرا دل خوش ہوتا ہے، تو یہ گھمنڈ تو نہیں ہوگا؟ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین خود جمیل ہے، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتے ہیں، اور جب کسی بندے پر انعام فرماتے یعنی نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو اس پر اپنے انعامات کے آثار کو دیکھنا پسند فرماتے ہیں، یعنی اللہ پاک خود بھی جمیل ہیں اور اپنے بندوں کی خوبصورتی کو بھی اللہ پاک دیکھنا پسند فرماتے ہیں۔ کوئی آدمی پھٹی پرانی ٹوپی پہن کر آوے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آوے اور وہ یوں کہے کہ نہیں ہم تو سادگی اختیار کرنے والے، یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اللہ پاک خود جمیل ہیں اور اللہ پاک جمال کو بھی پسند فرماتے ہیں، تو یہ گھمنڈ نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین بری حالت کو پسند نہیں فرماتے، پھٹی پرانی ٹوپی پہننا، پھٹے پرانے کپڑے پہننا، اللہ پاک بری حالت کو، بری صورت کو ناپسند رکھتے ہیں۔ البتہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ تکبر اور گھمنڈ یہ ہے کہ حق کا انکار کرے، کوئی سچی بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو نہ مانے، اس کی بات کو اپنی انا کی وجہ سے، اپنے گھمنڈ کی وجہ سے ٹھکرا دے، حق کا انکار کرے اور مخلوق کو حقیر جانے، یعنی دوسروں کو ذلیل سمجھے اور اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھے۔ اب وبال کیا ہوگا گھمنڈ کرنے والوں کا؟ اور یہ بھی تو میرے پیاروں دل کی بیماری ہے۔ جب دل میں گھمنڈ آتا ہے تو غصے کا بھی اظہار ہوتا ہے، دل میں گھمنڈ آتا ہے تو زبان غیبت کرنے لگتی ہے، دل میں گھمنڈ آتا ہے تو زبان چغلی کرنے لگتی ہے، دل میں گھمنڈ آتا ہے تو زبان چغل خوری کرنے لگتی ہے، زبان چغلی کرنے لگتی ہے، غیبت کرنے لگتی ہے، جھوٹ بولنے لگتی ہے۔ تو جب دل بگڑ جاتا ہے تو زبان بھی بگڑ جاتی ہے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن گھمنڈ کرنے والوں کی شکلیں تو انسان والی ہوگی، یعنی وہ شکل و صورت میں تو انسان ہی ہوں گے، شکلیں تو ان کی انسان والی ہوگی، مگر جسم چونٹی کے برابر ہوں گے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے کیڑی۔ قیامت میں کیڑی کے برابر وہ انسان ہوں گے، شکلیں انسان کی ہوگی لیکن جسم کی سائز ان کی چونٹی کے برابر ہوگی، اور وہ ذلت و خواری یعنی رسوائی ہر طرف سے ان کا احاطہ کیے ہوگی، ہر طرف سے ان کو رسوائی گھیرے ہوئے ہوگی، اور وہ دوزخ کی آگ میں چلیں گے پھریں گے اور اہل دوزخ کا یعنی دوزخ والوں کا پیئیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ متکبرین کا اتنا خطرناک انجام ہے۔